سے آپ نے دیکھا کہ بجلی اور آٹے کی سبسڈی کے حوالے سے عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے آزاد کشمیر کے عوام اپنی جد و جہد کو ریکارڈ کروا رہے تھے۔ اب یہ دو ایسے مطالبے ہیں، سستی روٹی اور سستی بجلی، کہ جس سے کوئی بھی ذی شعور دماغ انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے قبل آزاد کشمیر کے عوام کا یہی مقدمہ میں پاکستان کے لیجسلیشن کے اپر ہاؤس سینٹ میں لے کے گیا، پھر انٹرم گورنمنٹ کے دوران انٹر منسٹریل کمیٹی، جس کو اس وقت کے آنریبل منسٹر آف ڈیفنس لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر صاحب چیئر کر رہے تھے، یہ ساری گفتگو ان کے ساتھ بھی کئی اور بہت سارے معاملات یکسو ہوئے۔ لیکن یہ جس کے نصیب میں یہ کریڈٹ ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اسی ساری صورتحال کو جو آپ نے ایک دو روز میں نیشنل میڈیا میں دیکھی، اس کو ریزالو کرنے کے لیے کل جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے، جو موجودہ حکومت میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی ممبران ہیں، انہیں صدر ہاؤس بلایا، ان سے احوال لیا، اور میں ان کا شکر گزار ہوں خصوصی طور پر کہ انہوں نے کہا کہ میں وفاقی حکومت سے بات کرتا ہوں، اور اگر کوئی وہاں پہ بجٹری ایشوز ہے بھی ہیں تو ہم سندھ سے بھی بجلی فراہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن کشمیری عوام سے اپنی محبت کو کمزور نہیں پڑنے دیں گے۔ جس وقت یہ سچویشن ایوالو ہوئی، وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے لاہور سے مجھے رات کو فون کیا، مکمل اظہار یکجہتی کیا، اور انہوں نے یہ یقین دلایا کہ اگلے 24-48 گھنٹے میں سارے سٹیک ہولڈرز اسلام آباد بیٹھیں گے اور اس مسئلے کو ریزالو کر لیں گے، آپ اس کو کنسٹرینٹ کے ساتھ آگے لے کے چلیں۔ اب لا اینڈ آرڈر سچویشن کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ میں 1 منٹ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ چونکہ ایک منتخب جمہوری حکومت ہے، وہ عوامی مینڈیٹ اور مزاج کو سمجھتی ہے، پرامن جدوجہد کو کسی بھی جگہ پہ ڈسرپٹ کرنے کا نہ حکومت کا کوئی پہلے ارادہ تھا اور خراب ہے۔ اسی بنیاد پر آپ نے دیکھا کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے باوجود 100 سے زائد آزاد کشمیر پولیس کے جوان زخمی ہوئے، ایک سب انسپیکٹر نے جام شہادت نوش کیا، لیکن چونکہ آزاد کشمیر پولیس کو یہ ہدایت تھی کہ کسی قیمت پر فائر آرم استعمال نہیں کرنا، فائر آرمز فراہم ہی نہیں کیے گئے تھے، اس کنسٹرینٹ کی بنیاد پر الحمدللہ جو لانگ مارچ کے دھرنے کے شرکاء تھے ان میں کسی قسم کا نہ تو کوئی جانی نقصان ہوا اور نہ کوئی شدید زخمی ہوا۔ یہ تو اس کا ایک پہلو ہے۔ آج جناب وزیر اعظم پاکستان نے، جس طرح انہوں نے پرسوں فرمایا تھا، ہنگامی اجلاس بلایا پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد میں، جس میں سارے سٹیک ہولڈرز نے شرکت کی، مجھے بھی مدعو کیا گیا، حال احوال لیا گیا، اور پھر کچھ تحفظات کے باوجود کہ اس وقت مملکت خدا داد پاکستان بے پناہ معاشی مشکلات کا شکار ہے، لیکن میں کھلے دل سے الفاظ کی تمام فراخی کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کشمیر کے عوام کی طرف سے، اپنی کابینہ کی طرف سے، اتحادی حکومت کی طرف سے، کہ انہوں نے جو تحفظات وہاں بیان کیے کہ ان کو یک جنبش قلم مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کشمیری عوام سے جو لازوال رشتہ ہے اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے آج کروں گا اور ابھی کروں گا، اور اسی وقت وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوں گے۔ الحمدللہ انہوں نے ہدایت کی، جو کام عرصہ دراز سے پینڈنگ تھے، سبسڈی کے حوالے سے، بجلی کی قوت خرید کے حوالے سے، قیمت خرید پر، وہ دونوں نوٹیفیکیشنز کے لیے وسائل فراہم کر دیے گئے حکومت آزاد کشمیر کو۔ حکومت آزاد کشمیر نے وہ دونوں نوٹیفیکیشنز جاری کر دی ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ پہلا نوٹیفیکیشن ہے الیکٹریسٹی کا، اور یہ دوسرا نوٹیفیکیشن ہے فوڈ سبسڈی کا۔ اس موقع پر جی آپ کو کاپیز مل جائیں گی۔ بجلی کے انراخ جو ہیں وہ قیمت خرید کے ساتھ جو ایڈمنسٹریٹو شیئر تھا گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کا، اس کو شامل کرتے ہوئے 1 سے 100 یونٹ 3 روپے، 100 سے 300 یونٹ 5 روپے، 300 سے ابو 6 روپے، کمرشل ٹیرف 1 سے 310 روپے، 300 سے ابو یونٹس 15 روپے پر کلو واٹ آور۔ فوڈ سبسڈی میں جو پہلے آٹے کا سرکاری نرخ تھا وہ تھا 3100 روپیہ فی من، اس میں 1100 روپے کی خطیر سبسڈی دیتے ہوئے اب یہ نرخ 2000 پر فکس کیا گیا فی 40 کلو گرام۔ پہلے بھی سبسڈی تھی، اب یہ سبسڈی تیسرے حصے پہ چلی گئی ہے، پہلے نصف تھی اب نصف کی بھی نصف ہو گئی ہے۔ تو اس سے قومی خزانے پر 23 ارب سے بھی زائد کا بوجھ پڑے گا، جس کو حکومت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان نے خوش دلی سے برداشت کیا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لیڈران ہیں ان کی جدوجہد بھی رنگ لائی، سیاست میں جس کا جو کریڈٹ ہوتا ہے اس کو دینا چاہیے۔ ہم نے ان کے احتجاج کو اپنی قوت کے طور پر استعمال کیا، اس کو نیگیٹیوٹی کے زمرے میں نہیں لے کے گئے۔ حکومت کا نہ کوئی اپنا ذاتی موٹیو ہے، کوشش ہے کہ کرپشن فری گورننس کی جائے، انسان سے خطا ہوتی بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو انتہائی کیئرفلی ٹیکل کیا گیا ہے۔ اس میں جس حد تک ممکن کلیکٹیو وزڈم انوالو کیا جا سکتا تھا، برین اسٹارمنگ کی جا سکتی تھی، وہ کی گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بات کہنا 100% حق بجانب ہے کہ ان معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے سربراہ انہوں نے ذاتی دلچسپی لی، اور الحمدللہ پاکستان کے سارے سٹیک ہولڈرز نے ایک بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان کو جس حد تک بھی ممکن ہے اپنے اخراجات میں ہم کمی لائیں گے، لیکن آزاد کشمیر کے عوام کے لیے جو بھی ان کا احتجاج ہے اس کو ان کے حق میں اس کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے مطالبات کو دور کرنے کے لیے جو رقم ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے۔ چونکہ یہ دونوں سبجیکٹ جو تھے یہ فیڈرل سے گورنمنٹ سے متعلق تھے، آٹا ہم پاسکو سے لیتے ہیں، گندم اور جو بجلی کے انراخ ہیں وہ وزارت بجلی وہ پانی اور سینٹرل پاور پرچیز کمپنی طے کرتی ہے۔ اس کا ایک میکنزم ابھی تک جو ہے وہ مکمل طور پر طے نہیں ہوا، ایک عبوری نظام کے تحت وہ چل رہا ہے۔ جب یہ نیلم جیلم کا معاہدہ اگلے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہائیڈرو الیکٹرک جو پاور پروجیکٹ ہے اس کا طے ہو جائے گا،
واٹر یوز چارجز کے حوالے سے اور بجلی کے ٹیرف کے حوالے سے ایک مستقل میکنزم پر بھی کام ہو رہا ہے. لیکن یہ جو آج کا نوٹیفیکیشن ہے یہ آزاد کشمیر میں فی الفور لاگو کر دیا گیا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آزاد کشمیر میں جو امن کی فضا ہے وہ مکمل طور پر بحال ہو جائے گی انشاءاللہ. جی یہ ایک تو میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک پرماننٹ ارینجمنٹ ہے, یہ انٹرم ریلیف نہیں ہے. بجٹ کا حصہ بن گیا. دس ول بی دا پارٹ آف کمنگ بجٹ 2024-25. اس میں جو آزاد حکومت نے اپنا حصہ ڈالنا ہے وہ ڈالے گی, اور جو فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی گرانٹ کی صورت میں آئے گا. لیٹ می فنش, ان کو رسپونڈ کرنے دیں. دوسری بات, notifications have been provided to the leaders of the joint action committee. ان کو ان کے مطالبات مکمل کرنے کی جو صورتحال ہے وہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو لوگ مذاکرات کر رہے تھے, جو دوست ہمارے, وہ کیبنٹ کی کمیٹی تھی, ان کے ذریعے ان کو بتا دیا گیا ہے. اور جو آپ نے مراد کی بات کی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس وقت آزاد کشمیر میں پاکستان کے چاروں صوبوں, گلگت, بلکہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے حد تک تو میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں پوری دنیا سے کم مراعات ہیں. جو میرا بجٹ ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا, جو میرا اپرووڈ سینکشن بجٹ ہے اسمبلی سے, ابھی تک اس کے 50% کے قریب بھی اخراجات نہیں کیے گئے. سیونگ از, بجٹ 64 کروڑ کا تھا, سیونگ از 32 کروڑ روپیز. اب اس کی میں تفصیل نہیں بتاتا کیونکہ وہ خود نمائی کے زمرے میں آتا ہے. جو میرے وزراء کے اخراجات ہیں وہ سارے کے سارے آزاد کشمیر میں پہلی دفعہ جو گاڑیاں تھیں ان کے بجٹ کنسیل کر دیے گئے ہیں. TADS جو ہیں وہ بھی ایک حد تک مقرر کر دیے گئے ہیں. اور اس سیونگ سے جو ایک سال میں آزاد کشمیر میں کی گئی ہے 9 بلین کی خطیر رقم سیو کی گئی ہے, جبکہ جب سے میں نے میری پیدائش کے بعد جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آزاد کشمیر میں سیونگ کر کے کبھی کسی حکومت نے کوئی انڈومنٹ فنڈ قائم نہیں کیا. الحمدللہ اس حکومت نے انڈومنٹ فنڈ قائم کیا, اس انڈومنٹ فنڈ کا اکاؤنٹ کھلا, اس اکاؤنٹ میں 101 سے پیسے ٹرانسفر ہوئے, اور اس سوشل ویلفیئر پروٹیکشن ٹرسٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا, جس کا کام یہ ہے کہ وہ اگلے آنے والے چند دنوں میں بیوہ, طلاق یافتہ, یتیم, ٹرانسجینڈرز, ذہنی و جسمانی معذور اور ایلڈرلی, ان 6 کیٹیگریز میں اس قانون میں ایک شک رکھ دی گئی ہے کہ ان 6 کیٹیگریز میں اگر کوئی جعلی شناخت کرے گا, چاہے وہ کوئی MLA ہے, چاہے وہ کوئی کونسلر ہے, چاہے کوئی بھی منتخب یا گزٹڈ نمائندہ ہے, گزٹڈ افسر ہے, اس کی 6 ماہ سے 3 سال تک قید کی سزا ہے. یہ بل بھی آزاد کشمیر اسمبلی نے قانون پاس کر دیا, اب یہ آزاد کشمیر کے قوانین کا حصہ ہے, ایکٹ کا حصہ ہے. تو الحمدللہ جہاں تک یہ کتابی جملہ ہے کہ جی آزاد کشمیر میں ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر یا مراد, جو موجودہ حکومت ہے نہ اس کا وزیر اعظم کسی مراد یافتہ طبقے سے ہے, اور حکومت کی جو کابینہ ہے اس کے جو کیلکولیٹڈ فگرز ہیں وہ ابھی پری بجٹ کانفرنسز شروع ہوں گی. ہم آپ کو اپنے پورے سال کے جو وزراء کے اخراجات ہیں اور جو وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات ہیں, کھانے پکانے سے لے کر, تنخواہ پہ لے کر, TADA سے لے کر, اور ایک بات آپ سارے جانتے ہیں کہ جس دن میں نے اقتدار سنبھالا تھا تو میں نے اقتدار سنبھالتے ہی پہلا جو حکم جاری کیا تھا وہ اپنی سوابدید ختم کر دی تھی. نو ڈسکریشن, نو انٹرٹینمنٹ, پبلک کے ٹیکسز کے ساتھ مذاق اور کھلواڑ اسی دن ختم کر دیا گیا تھا. لیکن میں چونکہ اعلانات نہیں کرتا, مجھ پر سب سے بڑا الزام ہی یہ ہے کہ آپ کا میڈیا بڑا کمزور ہے, لیکن میں جب بھی آپ کے سامنے آیا میں نے ہمیشہ ایک گزارش کی کہ اعلانات جو ہیں وہ اب سیاسی قیادت کے منہ سے ججتے نہیں ہیں, چونکہ لوگوں کا یقین اور اعتبار اٹھ رہا ہے. آپ کا فعل اتنا مضبوط ہونا چاہیے, جب آپ کام کر لیں اس کا جو ہے وہ امپیکٹ پبلک تک جائے گا.
آپ چاہے سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ نہ بھی آئیں, جب جس کو ریلیف ملے گا, جس طرح آج آٹا سستا ہو گیا, بجلی سستی ہو گئی, کل آزاد کشمیر کا ہر شہری دعائیں دے گا کہ جس نے اس کار خیر میں حصہ ڈالا ہے. لوگ اس وقت مہنگائی سے سخت مجبور ہیں. ایک جائز عوامی مطالبہ جو ہے وفاق پاکستان نے, حکومت پاکستان نے قبول کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے انتہائی بہتر نتائج برآمد ہوں گے. آپ کو کیوں کر اس بات کا ادراک نہیں ہو سکا جو حالات کی سنگینی ہے, اس کی کیا وجہ تھی؟ اور دوسری جانب میں ذرا اس پر روشنی ڈال دیجیے کہ مجموعی طور پر آپ کو وہاں پر جو گندم ہے وہ کتنی روایت سالانہ رہی ہے, اور اب تک آپ نے کتنی وہاں پر آپ نے لی ہے؟ اور تیسرا چھوٹا سا یہ سوال ہے کہ آج کابینٹ کے سارے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. پچھلے 3-4 دنوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ شاید ہی کوئی آپ کے ساتھ بیٹھ کر گورنمنٹ کے عمل کو ڈیفینڈ کرنے کی طرف جا رہا ہو. ہم نے بہرحال رابطہ کیا بہت سارے لوگوں سے کہ گورنمنٹ کو آن کرنے کے لیے لوگ جو ہے آپ کے ساتھ بیٹھے, اس کی کیا وجہ تھی؟ اب اگر میں آپ کے تینوں سوالوں کا مفصل جواب دوں گا نا تو اس کے لیے 15 منٹ درکار ہیں, یا تو پھر آپ ایک ایک سوال کریں, اب اس کا جواب دوں گا تو پھر آپ کی طرف آؤں. پہلے ان کے ہو گئے, میں بیٹھا ہوں, میں شام مغرب تک یہ بیٹھا ہوں آپ کے پاس. گزارش یہ ہے عواسی صاحب کہ اب معذرت کے ساتھ آپ صحافی دوستوں نے ناراض نہیں ہونا. خبر بکتی ہے, نہیں میں بالکل نہیں ہوتا, میں خود چونکہ رہا ہوں آپ کے قبیلے سے, اب بھی ہوں. مفروضہ بکتا ہے, سچ نہیں بکتا. پرسیپشن بکتی ہے, حقیقت نہیں بکتی. تو اب اس پرسیپشن کی اگر میں نگیشن کرتا رہوں تو پھر میں سارا دن یہی کام کروں, پھر وزارت عظمیٰ کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. میں مزدور آدمی ہوں, قلم کا بھی مزدور ہوں اور سیاسی مزدور بھی ہوں. اپنی مزدوری پوری کرتا ہوں, اس کے بعد مزید کوئی کام کرتا ہوں. مجھے اس کا ادراک تھا. اگر ادراک نہیں تھا تو میں نے 1 سال قبل 15 کا رکنی کابینہ کمیٹی کیوں بنائی؟ پھر میں نے اس کمیٹی سے بارہا مذاکرات کیے اور انہوں نے خود اس بات کا ادراک کیا کہ جی وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں یہ تو میرے الفاظ چراتے ہیں. یہ ان کی ویڈیوز میں یہ جملے آپ سن لیں. گزارش کیا ہے کہ جو آئینی عہدے پر فائز شخصیت ہے وہ احتجاجاً کوئی بات نہیں کر سکتی. اس نے قانون کے, آئین کے دائرے میں رہ کے آزاد کشمیر کے حقوق, عوام کے حقوق کی جدوجہد کرنی ہے. جو فری لانسر میرے دوست ہیں, عوامی ایکشن کمیٹی ہے, وہ جو بیانیہ چاہیں بیان کر لیں, لیکن میں کوئی ایسا جملہ بولنے سے نظریاتی طور پر, ذاتی طور پر قاصر ہوں کہ جو پاکستان اور کشمیر کے رشتے کو کمزور کرے. یہ میرا پرابلم ہے. میں آباء و اجداد سے نظریہ لا کے پاکستان کا دائی ہوں, آج بھی ہوں, مرتے دم تک رہوں گا, میری اولاد بھی انشاءاللہ رہے گی. تو گزارش یہ ہے کہ میرے پیرامیٹرز بڑے کلوزڈ ہیں, لیکن اگر آپ نے کام کرنا ہے, آپ کی نیت ٹھیک ہے, تو نتیجہ جو ہے اگر وہ اللہ کے فضل و کرم سے درست نکل آئے تو پھر پچھلی ساری کیفیت نیوٹرلائز ہو جاتی ہیں. اگلا بات آپ نے کیا پوچھی تھی؟ ہاں, گزرا ساتھ نہیں تھے. اچھا, گزارش یہ ہے کہ میں جب بھی پریس میں آیا ہوں, کبھی آپ نے دیکھا کہ وزراء ساتھ نہ ہوں؟ کون سے رستے سر؟ یا آپ کا سوال میں لیتا ہوں, اس پہ لیتا ہوں. سارے وزراء کی آئی ڈیز فیس بک. اچھا, گزارش کیا ہے کہ کسی ایک وزیر نے حکومت کی پالیسی پہ کوئی تنقیدی جملہ, میں کئی دفعہ کہہ بیٹھا ہوں یہ بڑی خوبصورت حکومت ہے, یہ اتحادی حکومت ہے, یہ وہ ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے. یہ حکومت بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی یہ اپوزیشن بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ جہاں جو لوگ پیپلز پارٹی کے آ رہے ہیں یا نون کے آ رہے ہیں یا فارورڈ بلاک کے آ رہے ہیں, وہاں وہ اپوزیشن میں بھی ہیں, اور جو جیتے ہیں وہ جیتے ہوئے بھی ہیں. تو جو حکومت ہے وہ تو منتخب افراد پہ ہی ہے. جو پارٹی پالیٹکس ہے وہ پارٹیوں کی اپنی اپنی پالیٹکس ہے, اس کے اوپر تو میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا. لیکن اس حکومت کا خاصہ یہ ہے کہ یہاں کلیکٹیو وزڈم کے علاوہ کوئی گفتگو ہوتی نہیں ہے. جو یہ ایکشن کمیٹیز تھیں, ان سے مذاکرات کون کر رہے تھے؟ جناب فیصل راٹھور, اس پیپلز پارٹی کی جنرل سیکرٹری نمائندگی کر رہے تھے, یہ اس کے چیئرمین تھے. 16 رکنی جو کیبنٹ تھی اس میں فارورڈ بلاک کے دوست بھی تھے, مسلم لیگ نون کے بھی تھے اور پیپلز پارٹی کے بھی تھے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گورنمنٹ نے آفیشلی ان کی انگیجمنٹ میں کوئی فرق ڈالا ہے. جی 3 لاکھ ٹن جو ہے ہمیں کوٹا مل رہا ہے, اور جب یہ گورنمنٹ میں آیا تھا تو اس 3 لاکھ ٹن کے اوپر پورے آزاد کشمیر میں مظاہرے تھے کہ آٹا نہیں مل رہا, کیونکہ گندم مافیا اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ سارا آٹا سمگل ہو جاتا تھا.
جب ہم نے اس کے لیکیجز بند کیے، سزا جزا کے تصور کو مضبوط کیا، آج الحمدللہ وہی 3 لاکھ ٹن، کوئی اضافہ نہیں ہے اس میں، صرف اس میں چوری روک دی ہے، اس میں جو 2 نمبری تھی وہ روک دی ہے، تو یہی 3 لاکھ ٹن جو ہے آزاد کشمیر کے عوام کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ اب مجھے مزید سختی کرنی پڑے گی آپ سے جو پچھلے صاحب ہیں، پہلا نمبر ان کا ہے۔ وہ 5 روپے یونٹ جو کیپیسٹی چارجز لگتے تھے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے فیڈرل میں ہماری بات ہوئی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو جنریشن کاسٹ ہے